بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ مباہلہ نے جہاں تک پیغمبر اسلام کی اور اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کیا ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا ہے کہ جب معرکہ بڑا ہو اور دین کی عزت و آبرو کا سوال ہو تو زبانی جمع خرچی سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ انسان کی روح اور اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ مد مقابل اس کی صداقت اور حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آج کا ہمارا موضوع مباہلے سے متعلق ہے، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے اور نورانی بیان کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عابد حسین رضوی صاحب۔ آئیے حرف التماس لے کر ہم قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موضوع کو واضح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا استقبال ہے، ہمارے زینب میڈیا کی جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ خداوند عالم آپ کی زحمات کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے بھی آپ زحمت فرما چکے ہیں، آج بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ خداوند عالم کے ہاں معجور ہیں۔ قبلہ ہمارا اس موضوع سے متعلق یعنی مباہلے سے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے، بلکہ اسی موضوع کا اگر آپ واضح کر دیں، مباہلے کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین اور ہم سب مل کر کے استفادہ کر سکیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام ناظرین حضرات کی خدمت میں اس مبارک دن مباہلے کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ جو روز مباہلہ ہم مناتے ہیں، اصل میں فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے گوشے گوشے میں خط بھیجنا شروع کیا، لوگوں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہی خط ان خطوط میں سے ایک خط نجران کی طرف بھی جا رہا ہے۔ جب یہ خط نجران کے پاس پہنچتا ہے، نصارہ نجران کے پاس پہنچتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بتا دوں، نصارہ نجران یعنی کرسچنز آف نجران، جب ان تک یہ خط پہنچتا ہے تو انہوں نے بہت غور و فکر کیا اور یہ طے پایا کہ کچھ لوگ مدینہ جایا جائے۔ تو 60 افراد پر مشتمل اس کمیٹی کو اب مدینہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ لباس پہنے ہوئے مدینے میں وارد ہو رہے ہیں۔ جب مدینے میں وارد ہوئے تو ان کا میر کارواں رسول خدا کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا رسول خدا اس وقت مسجد میں موجود ہیں۔ یہ کارواں مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جب رسول خدا کی نگاہ ان پر پڑتی ہے تو ان سے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے لیے سوال تھا، تو ایک طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اب یہ مشکل میں گرفتار ہیں۔ اب اس مشکل کا حل کون کر رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مولا متقیان جب ان کی مشکل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں رسول سے ملاقات کرنا ہے تو ان تجملات کو چھوڑو، سونے اور زیورات کو اتار کر سادے لباس میں ان سے ملاقات کرنے جاؤ، تمہارا استقبال ہوگا۔ وہ یہی ہوا۔ جب یہ لوگ ملاقات کرنے جا رہے ہیں سادے لباس میں تو رسول خدا نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ قبلہ بہت ہی کم وقت میں آپ نے بہترین وضاحت فرمائی۔ قبلہ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جب نصارہ نجران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں کا سامنا ہوا تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بارے میں اگر بیان فرما دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ گفتگو کی ابتدا خود نصارہ نجران کے ایک بڑے پادری کے جس کا نام ابو حارثہ ہے وہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا خط، آپ کا خط ملا، اس لیے ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہوئے اور آپ سے ملنے چلے آئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ہاں وہ خط میں نے ہی لکھا ہے اور ایسے خطوط میں نے تمام حکمرانوں کو لکھا ہے، اور میرا صرف ان تمام لوگوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ شرک و الہات کو چھوڑ کر
ایسے دین کو اپنائیں کہ جو دین محبت ہے، جو دین توحید ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ ابو حارثہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی مراد ایک خدا سے ہے تو ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو تم جناب عیسیٰ کو خدا کیوں کہتے ہو اور سور کے گوشت کھانے سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس بہت سی دلیلیں موجود ہیں، کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ دلیل انہوں نے بتائی، پہلی یہ دلیل کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ رسول خدا کہتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ معجزے ہیں جو خدا وند عالم جناب عیسیٰ کو دیا تھا۔ یہ وہ عزتیں ہیں کہ جو خدا وند عالم جناب عیسیٰ کو بخشا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جناب عیسیٰ کی عبادت کرو گے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان کے خدا کی عبادت کرو۔ جب یہ جواب انہوں نے سنا تو خاموش ہو گئے، خاموشی سا چھا گئی۔ اب ان کے درمیان ایک جو ان کے کارواں میں ایک شخص تھا جس کا نام شرجیل لکھا ہوا ہے، اس نے اس چپی کو توڑا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم نے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا اور انہیں ایسے ہی جنم دیا ہے۔ وہی الہی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہمارے نزدیک جناب عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون۔ جس طریقے سے ہم نے جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے جناب عیسیٰ کو بھی مٹی سے خلق کیا ہے، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کوئی چیز ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب یہ جواب سنا تب سب خاموش ہو گئے، سب کی نگاہ بڑے پادری پر ہے اور خود بڑا پادری شرجیل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ کہیں۔ جب یہ خاموشی چھا گئی، علمی گفتگو سے کوئی راہ حل نکلتا ہوا نظر نہیں آیا، آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے میری حبیب ان سے کہہ دو کٹ حجتی کا وقت تمام ہو چکا ہے، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ فنبتہل، ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے سے مراد یہ ہے کہ دو گروہ یا دو افراد آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کرتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس یہی ہوا، جب یہ طے پایا کہ آج کل مباہلہ ہونا ہے، تمام مدینے کے افراد اس صحرا میں جمع ہیں کہ جہاں یہ مباہلہ ہونا ہے۔ لوگ آئے، دیکھ رہے ہیں شہر مدینہ کے دروازے کے اوپر کہ رسول خدا کس کے ساتھ آنے والے ہیں۔ نجرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سب کی نگاہیں مدینے کے دروازے پر ٹکی ہوئی ہے، ایک مبہم سایہ نظر آیا۔ اب سب کی نگاہیں جب وہاں پر ٹکی ہے تو لوگ بڑے اشتیاق سے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو اپنے آپے میں نہیں رہے، ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا انہوں نے احساس بھی نہ کیا تھا، توقع بھی نہ کی تھی۔ کیا دیکھا؟ رسول خدا کے ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام ہے، آغوش میں امام حسین علیہ السلام ہے، ایک ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی دختر نیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ جب یہ منظر نجرانیوں نے دیکھا تو ان نجرانیوں میں سے سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام اسقف نجرانی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اشارہ کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا، اگر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا تو ہمارا اس صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا، ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ جزاک احسان اور بہترین انداز میں آپ نے مباہلے کے سلسلے میں گفتگو فرمائی۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ مباہلے کے سلسلے میں میسج کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا ان کے قریب آتے ہیں تو نجرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ مباہلہ نام ہی ہے کہ پیغمبر کی تصدیق ہو رہی ہے، امامت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ مباہلہ نام ہے پیغمبر اسلام کے اہل بیت کا، اسلام پر آنے والے ہر آنچ کے مقابلے میں قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں، ہم اس گھر سے وابستہ ہے کہ جن کو مباہلے میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ ہمارا کردار اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ جہاں زبانیں تھک جاتی ہیں، جہاں اسلحے تھک جاتے ہیں، وہاں انسان کے کردار
کردار کو دیکھ کر دشمن گھبرا جاتا ہے. جب مولائے کائنات کی فضیلت کو دشمن بیان کر رہا ہے تو مد مقابل کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اقرار تجھ جیسا دشمن کر رہا ہے، اور فضیلت کا معیار ہی یہی ہے کہ جب دشمن اس کا اقرار کر لے فضیلت اور دو بالا ہو جاتی ہے. جب فضیلت اتنی بالا ہو جاتی ہے تو انسان کے کردار کو بھی اتنا بالا ہونا چاہیے. آئیں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمارا کردار بھی اتنا بلند و بالا ہو کہ جہاں ہماری زبانیں تھک جائیں، جہاں کوئی ہزلہ کام نہ آئے، تو ہم بھی مباہلہ کی طرح اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کا دفاع کر سکیں اور لوگوں کے بارے میں ان کے علم اور ان کے علوم میں اضافہ کر سکیں. الہی آمین. جزاک. بہت ہی بہترین اور عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا، آپ کا نورانی بیان رہا. انشاءاللہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے. ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العلی العظیم.